بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، یہ کہ جادو کس نے کیا ہے اور جادو کرنے والا کون ہے، وہ ویڈیو بن چکی ہے، لنک ڈسکرپشن سے آپ لے سکتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ جادو کہاں ہے یا جادو کہاں دفن ہے اور جادو کس قسم کا ہے جو ہم پر یا ہمارے گھر پر کیا ہے۔ آج میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقہ دعا و کشف بتا رہا ہوں آپ کو۔ بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جب بنی زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت اور ذاتی زندگی کے معاملات میں کچھ بھولنے اور الجھن کا احساس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حل مشکل کی دعا فرمائی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام خواب میں آئے۔ جبرائیل علیہ السلام سرانے کی طرف رہے اور میکائیل علیہ السلام پاؤں مبارک کی طرف۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ یہ شخص مسحور ہے، یعنی اس پر سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ سحر یا جادو کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پوچھا کہ سحر کس چیز میں کیا گیا ہے؟ جواب ملا کہ سر کے بال اور کنگھی میں کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ سحر کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ سحر چائے ذی اروان میں ہے، یعنی ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو اس کنویں سے نکالا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین یا سورہ فلق الناس لے کر آئے اور اس جادو کو باطل کیا گیا۔ بحوالہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ ناظرین گرامی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعائے حل مشکل، تو اللہ تعالیٰ نے دعائے حل مشکل قبول فرما کر ایک جواب دینے کے بجائے 5 جوابات کی مرحمت فرمائی۔ پہلا جواب یہ ملا کہ بیماری کی تشخیص ہوئی کہ جادو ہوا ہے اس پر۔ دوسرا جواب اس کا ملا کہ جادو کس نے کیا ہے۔ تیسرا جواب اس کا ملا کہ جادو کہاں ہے۔ چوتھا جواب اس کا ملا کہ جادو کس قسم کا ہے۔ پانچواں جواب اس کا ملا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، دفنایا گیا جادو اور اس کی قسم معلوم کرنے کا عمل آپ کو بتا کر سمجھاتے ہیں۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عمل کشف۔ جادو کہاں ہے؟ جادو کہاں دفن ہے؟ کیا اس مکان میں سحر و جادو ہے کہ نہیں؟ نمبر 1، وضو کر کے اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائیں، یا اس کمرے میں 1 منٹ اگربتی جلائیں جہاں آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 7 یا 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، یا ان درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں۔ الف، درود جامع و مختصر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ب، درود مختصر و بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ جیم، درود مختصر ابراہیمی، اللہم صلی وبارک علی محمد وآلہ کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآلہ انک حمید مجید۔ نمبر 3،
2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت اس نیت سے پڑھیں کہ کیا اس مکان میں جادو ہے کہ نہیں۔ نمبر 4، نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنا دائیں ہاتھ سینے پر رکھیں، اپنی سینے پر، اور قرآن مجید کی سورہ دخان کھول کر اپنے بائیں ہاتھ میں لیں۔ نمبر 5، ایک مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر سورہ دخان پڑھنا شروع کریں۔ اگر سورہ دخان زبانی یاد ہو تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں، اگر یاد نہیں ہے زبانی تو دیکھ کر پڑھیں۔ سورہ دخان قرآن مجید کے 25ویں پارے میں سورت نمبر 44 ہے۔ نمبر 6، یہ سورت 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 7، ایصال ثواب کر کے اللہ سے دعا کریں کہ وہ علم و آگاہی دے آپ کو، یا آپ کو دکھا دے کہ اس گھر میں جادو ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 8، آخر میں بھی وہی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھیں جو شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 9، اسی پڑھنے کے دوران اگر سر بھاری ہو جائے یا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے یا جسم میں کئی درد محسوس کرے یا کوئی غیر معمولی کیفیت محسوس کریں تو یہ سمجھیں کہ اس گھر یا اس کمرے میں جادو ہے۔ یہ جادو چڑکایا گیا ہے یا لٹکایا گیا ہے یا جلایا گیا ہے یا دفن کیا گیا ہے۔ یہ تھا ناظرین پہلا عمل۔ اب سنیں دوسرا عمل میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا عمل کشف، جادو کہاں ہے؟ جادو کہاں دفن ہے؟ کیا اس مکان میں سحر و جادو ہے کہ نہیں؟ نمبر 1، یہ دوسرا عمل کشف 3 یا 5 یا 7 دن تک کریں۔ 3 دن میں کامیابی ہوگی یا 5 دن میں یا 7 دن میں۔ نمبر 2، وضو اور طہارت کاملہ کے ساتھ صرف عمار کریں۔ صرف عمار کیا ہے؟ صرف عمار یہ ہے ناظرین، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھیں۔ یہ پڑھ کر پانی کی بوتل یا عرق گلاب پر دم کریں۔ اور اب آج اسی عمل میں اور ہر عمل سے پہلے کمرے کے چاروں کونوں اور اس فرش یا بستر پر تھوڑا تھوڑا پانی یا عرق گلاب کا چھڑکاؤ کریں جس پر آپ نے سونا ہے۔ نمبر 3 دن یا 5 دن یا 7 دن تک یہی پہلے دن کا پانی یا عرق گلاب آپ کے پاس ہے اور یہی استعمال کرنا ہے۔ ہر عمل سے پہلے کمرے کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکا دیں اور اس فرش یا بستر پر بھی چھڑکا دیں جس پر آپ نے سونا ہے۔ نمبر 4، اس کو کہتے ہیں صرف عمار۔ صرف عمار کے بعد 7 یا 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، یا جو درود شریف میں نے دیے ہیں ان میں سے کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت اسی نیت سے پڑھیں کہ اس گھر میں جادو ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کس قسم کا ہے۔ نمبر 6، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار میں کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوبارہ سنیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی امیج لے سکتے ہیں۔ نمبر 7، 100 مرتبہ کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں 100 مرتبہ، جو درود آپ کو آسان ہو، آپ کو یاد ہو۔ اگر وہ نہیں آپ کے پاس تو آسان ترین مختصر ترین میں دے رہا ہوں، آپ نے یہ درود پڑھنی ہے: اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود شریف اسکرین پر آپ کے سامنے ناظرین امیج لے سکتے ہیں موبائل سے۔ دوبارہ سنیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہو گیا جناب۔ نمبر 8، اب 1 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ 7 مرتبہ توفیق ہے تو 7 مرتبہ پڑھیں،
ادروائز 3 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ نمبر 9، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایصال ثواب کر کے دعا کریں کہ یا اللہ یہ مجھے دکھا دے کہ جادو کہاں ہے اور کس قسم کا ہے۔ نمبر 10، آخر میں بھی وہی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں شروع میں، اور یہ درود آخری پڑھ کر آپ سو جائیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات خواب میں مل جائیں گے باذن اللہ۔ کوئی آپ کو دکھا دے گا یا بتائے گا یا کہ یہ گھر میں جادو ہے یا کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کس قسم کا ہے، چڑکایا گیا ہے یا لٹکایا گیا ہے یا جلایا گیا ہے یا دفن کیا گیا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔